استحکام پاکستان پارٹی میں بڑی سیاسی شخصیات کی شمولیت کا عمل کچھ سست رفتاری سے ہی صحیح لیکن مسلسل جاری ہے، اور گزشتہ روز سابق وزیر اطلاعات پنجاب اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شمشان بخاری نے اس کے ساتھ راہیں ایک کر لی ہیں۔ پارٹی پنجاب میں مزید شخصیات کے ساتھ رابطے میں ہے، اور پیٹرن ان چیف جہانگیر ترین کا کہنا ہے کہ آئی پی پی میں اتنے لوگ شامل ہوں گے کہ جمبو جہاز لینڈ کرنا پڑے گا۔ یہ جہاز کی باتیں پھر سے کرنا شروع کر دی ہیں انہوں نے، اور اس وقت سچویشن کیا بنے گی جب جہاز کی باتیں اور گردش میں آئیں گی، لیکن فی الحال کیا معاملات ہیں اس پر بات کرنا بہت اہم ہے۔ بالکل جی، اس وقت ہمارے ساتھ پارٹی کی سیکرٹری اطلاعات فردوس عاشقوان صاحبہ موجود ہیں۔ فردوس صاحبہ بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ ابھی اس وقت ذرا ٹویٹ پہ بات کرتے ہیں۔ اس وقت جو اہم معاملہ چل رہا ہے، زیر گردش ہے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی ٹویٹ۔ اس نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے۔ آپ نے بھی انہیں غدار قرار دے دیا، آپ بھی کہتی ہیں غدار ہیں۔ صدر مملکت اتنے کمزور ویسے کیوں نظر آ رہے ہیں کہ اپنے عملے پر ان کا اختیار باقی نہیں رہا؟ وہ کہتے ہیں وہ میں نے کہا تھا کہ واپس بھیج دیں اس ایکٹ کو، لیکن لوگوں نے، ان کی جو ٹیم ہے اس نے اس کو واپس نہیں بھیجا۔ کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک صدر مملکت کے اس عمل کا تعلق ہے تو دیکھیں، انہیں صدر مملکت کہا جاتا ہے خدا داد مملکت، جو نیوکلیر پاور ہے اور جس کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنایا گیا۔ تو اس کا جو کسٹوڈین ہے، جو سپریم کمانڈر ہے، جو اس کا سب سے اعلیٰ عرفہ اور سب سے بڑے آئینی عہدے پہ بیٹھا صدر ہے، وہ اگر غلط بیانی کرے، حقائق کو مسخ کرے اور قوم کو گمراہ کرے اور اپنی جماعت کی خوشنودی کے لیے اس گالم گلوچ بریگیڈ سے بچنے کے لیے جنہوں نے ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا اور جنہوں نے ان کو جو ہے وہ فوکس کر کے ایک پراپر جو ہے وہ کہہ لیں کہ ان کی ذات کو کرٹیسائز کرنا شروع کیا، تو انہوں نے اس کرٹیسزم سے بچنے کے لیے ایک سیف ایگزٹ نکالا کہ وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلے۔ ایک طرف انہوں نے کہا کہ میں نے سائن نہیں کیے، تو دوسری طرف انہوں نے خاموشی اختیار کی کہ وہ قانون بن جائے۔ تو دیکھیے، جب آپ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں تو اس سے آپ بے نقاب ہو جاتے ہیں، کیونکہ گول تب ہی ہوتا ہے جب آپ کسی پول میں گول ڈالتے ہیں۔ تو قوم یہ جان گئی ہے کہ جس شخص نے یہ کہہ کے اسکیپ گوٹ بنایا اپنے سیکرٹری کو کہ اس نے میرے حکم پہ عمل نہیں کیا، تو سیکرٹری اس وقت عمل نہ کرنے کی پداش میں اس کو آپ فائر کرتے اگر آپ نے اس کے اوپر کچھ لکھا ہے۔ تو وربل آرڈر جو ہے آئین اور قانون میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور وربل ہدایات جو ہیں اس کی چونکہ آئینی اور قانونی حیثیت نہیں ہے، تو اس لیے صدر صاحب کا یہ کہنا کہ میں نے اس کو زبانی احکامات دیے ہیں، اگر کہیں ان رائٹنگ احکامات ہیں اور ان کی اس نے جو ہے حکم عدولی کی ہے تو یقیناً اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اگر صرف یہ زبانی جمع خرچ ہے تو زبانی جمع خرچ سے نہ پاکستان چلتا ہے، نہ آئین چلتا ہے اور نہ آئینی ادارے چلتے ہیں۔ تو اس لیے یہ غیر ذمہ دارانہ جو بیان ہے اور جو کسی جماعت کے صدر کا بیان ہے، اس سے پاکستان کی بدنامی بھی ہوئی ہے، دل آزاری بھی ہوئی ہے اور بین الاقوامی سطح پہ جگ ہسائی بھی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے فردوس صاحب، لیکن وہ جماعت کے صدر تو نہیں ہے، وہ تو پاکستان کے صدر ہیں، اور دوسرا یہ بہت اہم ہے کہ زبانی جمع خرچ نہیں ہوتا۔ یہ بہرحال تحقیقات ہونی چاہیے کہ کیا وہ لکھ کر دیا تھا یا کہ انہوں نے وربل آرڈرز دیے تھے۔ ذرا اس پر معاملات بھی آگے بڑھ رہے ہیں۔ میں جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ جو جہانگیر ترین صاحب ایک بات کر رہے ہیں کہ اتنے لوگ آئیں گے کہ جمبو جہاز لینڈ کرنا پڑے گا، یہ جمبو جہاز ویسے کب خرید رہی ہے آپ کی پارٹی؟ دیکھیے، جہانگیر ترین صاحب سے یہ پوچھا گیا تھا کہ آپ نے 2018 میں پی ٹی آئی کی حکومت جو تھی، آپ کا جہاز اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ حرکت میں رہا اور بہت سارے الیکٹیبل پارلیمنٹیرینز اور جو انڈیپینڈنٹ لوگ جیتے تھے ان کو آپ نے پی ٹی آئی کا حصہ بنایا اور پی ٹی آئی کی حکومت بنانے میں کردار ادا کیا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ اور ساتھ ان کا تھا کہ یہ روز جو لوگوں کو آپ شامل کر رہے ہیں تو آپ کا یہ جہاز چھوٹا پڑ جائے گا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، چھوٹا نہیں پڑے گا، انشاءاللہ ہم جمبو سائز جہاز لے لیں گے۔ اور یہ ایک محاورتاً بات ہوئی ہے، اس میں حقیقت ہے کہ
जिस तेज़ी से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में लीडरान और वर्कर्स और इलेक्टेबल आ रहे हैं, तो अल्टीमेटली इस जमात के अंदर जो है वो यकीनन जो सियासी उफक पे इसका उस मंजरनामे के अंदर रोल है वो बड़ा डिफ़ाइन होने जा रहा है, और उस एक ऑर्गेनाइज्ड वेल डिफ़ाइंड प्लान रोल के अंदर जो अवाम है उनकी बढ़ती हुई पजीराई को सामने रखते हुए कई अच्छा, पार्टी इस वक्त कितने लोगों से राब्ते में और मजीद कितनी शख्सियात हैं जो कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो सकती हैं? देखिए, राब्ते करना हमारा हक है, और हर सियासी जमात जो है वो अपने कारकुन को या अपने साथ काम करने वाले वर्कर और साथी को अपनी टीम में लेना चाहती है। तो चूँकि तरीन साहब का एक अपना सियासी कद है, उनकी एक अपनी शख्सियत है, वो एक फ़हम व फरासत वाले मिलनसार इंसान है और वो मैन ऑफ कमिटमेंट है, तो उस शख्स के साथ हर कोई आके काम करना चाहता है, तो जिसको भी वो दावत देते हैं वो इनकार नहीं करता। तो यही वजह है कि चूँकि पीटीआई में बहुत सारा टाइम उनका खान के साथ गुज़रा, तो जो लोग खान से नाराज़ हैं या उसकी पॉलिसीज़ से हाइफ हैं या वो उसके बयानिए को डिसओन करते हैं, तो वो फिर तरीन साहब की टीम का हिस्सा बनना अपने लिए बाइस फ़ख्र समझते हैं। तो हम बहुत सारे इलेक्टेबल से राब्ते में हैं और हर रोज़ कोई ना कोई हमारी जमात के अंदर शमूलियत इख्तियार करेगा, और अल्टीमेटली इसको हम निचली सतह पे अवाम की मकबूल तरीन जमात बनाने में कलीदी किरदार। ठीक है फिरदौस साहब, एक बात और भी, आप लोग किस तरह से पुरुमीद हैं कि वाकई इंतखाबात मार्च से पहले हो जाएंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे? इसलिए कि जो सेनेट है वो मार्च में उसके इलेक्शन बिल्कुल ठीक है, तो जो वफाक की इकाइयाँ मुकम्मल करके जिस हाउस ने मार्ज वजूद में आना है वो मार्च में नामुकम्मल हो जाएगा। तो लिहाजा तमाम सूबाई असम्बलीज़ और पार्लियामेंट जो है उसका वजूद में आना ज़रूरी है, ताकि सेनेट के वजूद को और पाकिस्तान के वफाक के वजूद को मुस्तहकम और मुकम्मल किया जा सके। तो इसलिए हम पुरुमीद हैं कि ये मार्च तक इलेक्शन होंगे, ताकि कम अज़ कम हम जो है वो अपने अवाम की जो दुख दर्द मसाइल और मुश्किलात हैं उनके तदारक में हर अवल दस्ते का। चले, पुरुमीद भी आप लोग नज़र आ रहे हैं और इलेक्शन लड़ने की भी आप लोग बात कर रहे हैं, इरादा भी आप रख रहे हैं, प्लानिंग भी आप कर रहे हैं, तैयारियां सारी चल रही हैं, लेकिन पार्टी की अभी तक इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो सकी है। इसमें क्या चैलेंजेस हैं, क्या रुकावटें हैं, अभी तक रजिस्टर क्यों नहीं हुई आपकी पार्टी? देखिए, एक आइनी और कानूनी तरीक़ाकार है, एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस को हम इख्तियार कर चुके हैं। जो हमारे हिस्से का करने का काम था वो कर चुके हैं। हमने इलेक्शन कमीशन के वो तमाम रिक्वायरमेंट जो है उनको पूरा कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने अब उसके मुताबिक हमें जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करना है और हमें उस इलेक्शन की उस लिस्ट में लेके आना है इलेक्शन कमीशन की जो जहां उनकी रजिस्टर्ड पार्टीज़ हैं। तो इलेक्शन कमीशन की मसरूफियात हैं या उनकी वो स्क्रूटनी का प्रोसेस है, जो डॉक्यूमेंट्स हमने जमा कराए हैं, तो जिसकी वजह से ये थोड़ा सा डिले हुआ है। लेकिन मैं पूरी उम्मीद हूँ कि जल्द ही इस हवाले से हमारी रजिस्ट्रेशन के मराहल मुकम्मल हो जाएंगे। फिरदौस आशिक अवान साहब साथ मौजूद थी, और जिस तरह सियासी माहौल में हम बात कर रहे हैं, तो आप कुछ पूछना चाह रही हैं? एक सवाल मैं पूछना जरूर चाहूँगी फिरदौस साहिबा से, क्योंकि कल से इनका एक बयान है जो कि सोशल मीडिया पे भी चल रहा है। इंटरव्यू उन्होंने दिया और उन्होंने कहा कि शुएब मलिक की शादी पर इन्होंने उनको कहा कि पुत्र बड़ा बुरा फंसे हो, उनके कान में जाकर जो बात की थी, और वो क्लिप भी दिखाया जा रहा है। और क्या आपको क्यों लगता है फिरदौस साहिबा कि शुएब मलिक बहुत बुरा फंस गए? देखिए, मेरा मसला ये है कि मुझसे जो है वो झूठ बोला नहीं जाता और सच जो है वो छुपाया नहीं जाता। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन हमने देखी कि ज़ाहिर है हम लोग जो पाकिस्तान से हैदराबाद इंडिया पहुँचे तो हमारी ख्वाहिश थी कि सबकी वहाँ पे तस्वीरें बने। तो सबसे पहले जो है जब तस्वीर लेने की कोशिश की गई तो शुएब की जो सास हैं उन्होंने आके कैमरे वाले को रोक दिया
اچھا. تو کیمرے والے نے میری طرف دیکھا اور اس نے کہا کہ یہ مجھے تصویریں نہیں لینے دے رہے. تو میں نے جو ہے وہ شعیب کے کان میں پوچھا کہ یہ تصویریں کیوں نہیں ہمیں لینے دے رہے. تو اس نے ایک سامنے کھڑے شخص کو بلایا اور انہوں نے اسے کہا کہ جی یہ میرے مہمان ہیں, تو میرے پاکستان سے آئی یہ گیسٹ ہیں, تو آپ ان کو تصویریں لینے دیں. تو اس نے کہا جی کہ یہ ہم شو, یہ ولیمہ, یہ پروگرام آؤٹ سورس کر چکے ہیں اور ہم نے اس کے پراپر جو ہے وہ یعنی ایک لم سم جو ہے اس شو کو یا اس ولیمے کو ہم نے بیچا ہے, جس کے اندر یہ تصویریں جو ہے اس کا حصہ ہے. اور یہ تصویریں چونکہ جو وینڈر ہے یا جس نے یہ شو بک کیا ہے وہ ریلیز کر سکتا ہے اور وہ لے سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی بندہ بھی نہ تصویر لے سکتا ہے اور نہ اس کو ریلیز کر سکتا ہے. تو وہ ایک ایسا ہمارے لیے ایک نیا انکشاف تھا کہ بھئی کسی کا سسرال جو ہے وہ اپنے داماد جی کو اس طرح بھی پہلے ہی اس کا بک کر دیتا ہے, یا اس کی تصویریں بھی جو ہیں اس پہ پابندی لگ جاتی ہے کہ اس کی تصویر کوئی اور کھینچ نہیں سکتا سوائے ان کے مرضی کے کیمرہ مین کے. تو پھر ہم نے اس کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے یہ کہا تھا کہ آپ کا جو کیمرہ مین ہے جب وہ تصویریں آپ کی بن جائیں تو آپ ہمیں جو ہے وہ بھیج دیجیے گا. تو اس وقت تو کوئی اتنا ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا, وہ تصویریں تو ہمیں ملی لیکن لیٹ ملی, اور شعیب کو اس میں شرمندگی ہوئی کہ جو ہم چاہ رہے تھے وہ نہیں ہوا, اور وہ اس وقت اپنے سسرال کے سامنے بے بس نظر آیا. اور میں نے جب وہ ریاکشن دینا چاہتا تھا تو ڈسپلے شو کر رہا تھا, تو تب میں نے اس کے کان میں کہا کہ بیٹے اس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ تو پھنس گیا, اب اللہ تیرے پر رحم کرے اور تیرے لیے آسانیاں پیدا کرے. ٹھیک ہے, فردوس عاشق اوان صاحب ساتھ موجود تھیں, بہت شکریہ.